آدمی دیکھ لے کہ مجھے اسلام سے کتنی محبت ہے، مجھے دین سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی محبت ہے۔ آج یقین مانیے معاشرتی زندگی اور معاملات کی زندگی میں ہم نے خود اسلام کو باہر نکالا گا اپنی زندگی سے۔ مال کا بے دریک جگہ خرچ کرنا، اگر کسی کو کہا جائے بھائی یار یہ مسجد بن رہی ہے، یہاں جگہ دے دو، کوئی غریب ہے اس کو دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہاں کہیں گے استاد جی حالات بہت جگہ سخت ہیں، اپنے بہت اسی پریشان ہے اور بہت تک کروڑا بھی لگا تھا اور تو جو نہیں حالت ہے بہت حالات خراب ہیں۔ اصل جو ہے نا کہا جائے نا بھائی یار کوشن بھی ہے دیگر بہت حالات خراب ہے، بہت غریب ہے، لیکن جہاں شیطانی کام ہو وہاں ہر آدمی چاہے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے، لیکن وہ ادھر جو ہے مال خرچ کرے گا، ویلے اٹھائے گا۔ سب سے برا مال وبال جو کل قیامت کے دن یہ مال بنے گا جو ایسے جو ہے نا کچروں پر جو ہے پھینکا جاتا ہے اور جو ہے نا ایسے کاموں میں خرچ کیے، یہ سب سے بڑا وبال ہے اور سب سے بڑا یہ وبال مال بنے گا کہ ہم خوشیوں میں بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی گزری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم ابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیں اگر ان کو ان کی اولادیں، اگر ان کو ان کی جینا خاندان اور ان کی بیویاں اور ان کا مال اور ان کی مال کی چمک دمک ان کو اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہے، اگر یہ اللہ کی محبت سے یہ زیادہ مقدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت سے زیادہ ان کو یہ چیزیں عزیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے واضح الفاظ ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر میری پکڑ کا انتظار کرو، پھر میری پکڑ کا انتظار کرو، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام یہی معیار ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا، آپ کی زندگی کو بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی ہے، اور اسلام نام ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر رخ میں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، زندگی کے ہر رخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے رہنما اصول پر زندگی کو گزارنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کامل و مکمل دین دیا، جس طرح آپ کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا، آپ کی زندگی بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ کا پیغام بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ کی زندگی بھی اتنی بلند اور پاک اور عرفہ ہے، اور جو اس رخ پر اپنے آپ کو ڈالے گا، کیونکہ یہی رخ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی رخ اللہ رب العزت کو زندگی کا پسند نہیں سوائے دین اور اسلام کے۔ رب تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا
صالحا فلن يقبل منه. کہ دین اسلام یہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، یہی راستہ اللہ کو پسند ہے. اس کے علاوہ کوئی راہ، کوئی طریقہ اللہ رب العزت کو نہ پسند ہے اور نہ اللہ قبول کرتے ہیں. اور جو ہر مسلمان ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، صراط مستقیم کے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ جن پر تیرے انعامات ہوئے ان کے راستے پر خدا تعالیٰ ہمیں چلا، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، تیری پکڑ ہوئی، نہ ان کے نہیں، بلکہ انعام یافتہ تیرے جو لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صحابہ اکرام، اے اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا. یہ تو ہر آدمی کی دعا ہے، ہر نماز کے اندر ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ دین اسلام، اے اللہ صراط مستقیم کے راستے پر چلا. اور صراط مستقیم کا راستہ ہے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پھر جہاں کامیابی کا پروانہ دیا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، تو کی بات ہے وہ کامیاب ترین انسان ہے. دنیا کا بھی کامیاب وہ آدمی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اور آخرت کی منازل میں بھی کوئی کامیاب ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. اور جو صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مبارک زبان سے کتنی بڑی بشارت دے کر گئے، کتنی ہی بڑی بشارت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میرے سنت طریقوں سے محبت کر رہا ہے گویا وہ میری ذات سے محبت کر رہا ہے. جو محبت کا دعویٰ ہے، محبت ہی کامیابی کا زینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی کامیابی کا زینہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، جو میرے طریقوں سے محبت کر رہا ہے، میرے سنت طریقوں سے محبت کر رہا ہے، میری طرز زندگی جو میں چھوڑ کر گیا اس کو پسند کر رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطاعت کر کے گئے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطاعت کے نمونے چھوڑ کر گئے، وہ ان سے محبت کر رہا ہے، وہ ان پر ان کی اس طرز عمل پر اپنی زندگی کو لا رہا ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت سے محبت کر رہا ہے گویا وہ میری ذات سے محبت کر رہا ہے، اسی کو میری ذات سے محبت ہے. جو میرے طریقوں سے محبت کر رہا ہے، میرے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو میرے طریقوں پر زندگی گزار رہا ہے اس کو بہت بڑی بشارت ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں محمد اس کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤں گا، اپنے ساتھ اس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا جو میرے طریقوں سے محبت کر رہا ہے، میری طرز زندگی سے محبت کر رہا ہے. آج ہم عبادات، نماز پڑھنا اسلام سمجھتے
ہم روزہ اور حج و زکات اس کو تو اسلام سمجھتے ہیں، لیکن اپنی خوشی اور غمیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو سمجھتے نہیں ہے۔ اس پر بھی تو اسلام ایک رہنمائی کر کے گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی شادیاں کی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی شادی ہوئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھی شادی ہوئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تو شادی ہوئی ہے۔ ایک طرز عمل چھوڑ کر گئے، ایک طرز زندگی چھوڑ کر گئے۔ اسلام کسی کی خوشی پر قدم نہیں لگاتا، اسلام ایک خوشگوار زندگی گزارنے پر قدم نہیں لگاتا، لیکن اسلام ایک حدود مقرر کرتا ہے، اسلام کچھ راہیں متعین کرتا ہے، ان راہوں پر اپنی خوشی بھی گزارو، ان راہوں پر اپنی غمی بھی گزارو، ان راہوں پر اپنی زندگی بھی گزارو، کیونکہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو ہر آن ہر گھڑی یہ چاہتا ہے تم اپنے رب کے نافرمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے دھوکے کے اندر نہ آؤ۔ کیوں؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے لوگوں، یہ زندگی کی یہ چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا اختتام ہو جانا ہے، اس نہ ایک دن زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یہ بہاریں تو نے چھوڑنی ہے، یہ رنگینیاں تو نے چھوڑ جانی ہے، یہ تیری چمک دمک ختم ہو جانی ہے، یہ تیری رونقیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو یہ تو تیری زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج انسان بڑی خوشی سے بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے مال وہاں خرچ کر دیا، لیکن اللہ کا قرآن متنبہ کرتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ مال خرچ کرتا ہے اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کہنے کی میں بہت زیادہ جن اونچا، میں بڑا جن پیسے والا ہوں، اور میں اس پر اپنی بڑائی دکھاتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ اپنا کہتا ہے میں نے مال وہاں خرچ کر دیا، دیکھو میں نے کتنا مال بہایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کو گمان نہیں کہ اس کو کوئی دیکھ بھی تو رہا ہے، اس کو تو کوئی دیکھ بھی تو رہا ہے، وہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن شبابه فیما افناه۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر بیان کر کے گئے کوئی اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اللہ رب العزت پہلا سوال کریں گے تم نے عمر کن کاموں کے اندر فنا کی ہے، تم نے اپنی جوانی اور شباب کن کاموں کے اندر لگایا، اور تو نے مال کہاں سے کمایا، فان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اللہ رب العزت پوچھے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، کن جگہوں پر تو مال خرچ کرتا رہا، کن جگہوں پر کن راہوں پر تو مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں ایمان والوں کی بہت ساری صفات ہیں کہ ان میں لجاجت ہے، ان میں مٹھاس ہے، ان میں جو ہے نا تواضع ہے، انکساری ہے، بہت ساری، اور وہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بہت ساری جو ہے صفات۔ وہاں اللہ رب العزت ان آخری آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں وہ عباد الرحمن، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ اسراف نہیں کرتے، وہ رب کی نافرمانیوں کے اندر مال نہیں خرچ کرتے، وہ بخل بھی نہیں کرتے، بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بخل نہیں کرتے، لیکن اسراف بھی نہیں کرتے، مال کو بے درے ضائع نہیں کرتے ہیں فضول جگہوں پر جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول اپنے مال کو اڑاتے،
فرمایا وہ شیطان کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قناعت پسندی اختیار کرو، قناعت پسندی جو نہ ہو، میانہ روی ہو۔ جو آدمی میانہ روی سے زندگی گزارتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ رب العزت اس کو رسوا نہیں کرتے ہیں۔ بڑے پیارے سے اصول کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، رہنما اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ آج المیہ یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ مجھے اسلام سے کتنی محبت ہے، مجھے دین سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی محبت ہے۔ آج یقین مانیے معاشرتی زندگی اور معاملات کی زندگی میں ہم نے خود اسلام کو باہر نکالا گا اپنی زندگی سے۔ مال کا بے دریک جانا خرچ کرنا، اگر کسی کو کہا جائے بھائی یار یہ مسجد بن رہی ہے، یہاں جگہ دے دو، کوئی غریب ہے اس کو دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہاں کہیں گے استاد جی حالات بہت جو ہے سخت ہیں، اپنے بہت ایسی پریشان ہیں اور بہت تک کروڑا بھی لگا تھا اور تو جو نہیں حالت ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ اصل جو ہے نا کہا جائے نا بھائی یار کوشن بھی ہے، دیگر بہت حالات خراب ہے، نہ پوچھو بہت غریب ہے۔ لیکن جہاں شیطانی کام ہو وہاں ہر آدمی چاہے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے، لیکن وہ ادھر جو ہے مال خرچ کرے گا، ویلے اٹھائے گا۔ سب سے برا مال وبال جو کل قیامت کے دن یہ مال بنے گا، جو ایسے جو ہے نا کنجروں پر جو ہے پھینکا جاتا ہے اور جو ہے نا ایسے کاموں میں خرچ کیے، یہ سب سے بڑا وبال ہے اور سب سے بڑا یہ وبال مال بنے گا کہ ہم خوشیوں میں بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی گزر گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیں اگر ان کو ان کی اولادیں، اگر ان کو ان کی جینا خاندان اور ان کی بیویاں اور ان کا مال اور ان کی مال کی چمک دمک ان کو اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہے، اگر یہ اللہ کی محبت سے یہ زیادہ مقدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت سے زیادہ ان کو یہ چیزیں عزیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے واضح الفاظ ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر میری پکڑ کا انتظار کرو، پھر میری پکڑ کا جب انتظار کرو، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت وہاں جہاں احساس دلوا رہے ہیں نا کہ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ رب العزت نے 2 راستے متعین کیے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ شیطان کا اپنی ایک محنت ہے اور رحمان کی محنت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معیار ہے، اور جو پھر اس طرف چلے گا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس کو اپنی زندگی، اپنی عیاشیاں، اپنی زندگی کی خواہشات انسان کو رب کا نافرمان بناتی ہیں۔ ضروریات سے اسلام منع نہیں کرتا، ضروریات سے اسلام منع نہیں کرتا، ضروریات کی تکمیل سے اسلام منع نہیں کرتا، نہ کوئی قید لگاتا ہے، خواہشات پر قدغن ہے، خواہشات سے منع کیے گئے، خواہشات انسان کو رب کا نافرمان بناتی ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں میری پکڑ کا انتظار کرو، میری پکڑ کا انتظار کرو، جاننے کے باوجود، پیغام ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی تم رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر پہلی قوموں کی بھی حالات کرو، پہلی قوموں کو اللہ نے کیسے جہنم برباد کیا، کیسے تب، یہی ان کے اندر معاشرتی بگاڑ ہے۔ معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہلی قوموں کو تباہ، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، بڑی بڑی یہ قومیں معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے انبیاء کی زندگی کو معاشرتی طور پر نہیں لیا، معاشرت کے اندر نہیں لیا، اب اللہ کو ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے عزیزان محترم،
زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں خیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں, اپنے دل کی خواہشات میں, اپنے دل کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے, اپنے دل کی تمنا اور اپنی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے. ہاں اس طرح اپنے عمل کو تباہ و برباد نہ کرو. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت فرمانے تمہاری لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے جب انہوں نے ایمان کی دعوت دی ہے, اور وہ لوگ اور ان کے والدین حتیٰ کہ والد تک انہوں نے بات نہیں مانی, انہوں نے کہا پھر تمہارا راستہ جدا ہے میرا راستہ الگ ہے. میں تو اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ کی محبت میں میں کہوں کہ یار کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہے میرا والد ہے, نہیں, جب اللہ کی محبت ہے پھر میں اللہ کی محبت کی طرف آؤں گا, اللہ کی محبت ہے پھر اسی طرف جانے لگوں گا. عزیزان محترم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر ہم اپنی معاشرت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے, پاک زندگی کو جنا لے کر اپنی زندگی اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.